حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کی معافی اور بخشش کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 نمازیں یہ درمیانی وقفے کے لیے، نمازوں کے درمیانی وقفے کے لیے کفارے کا باعث ہے، اور جمعہ کی نماز پچھلے جمعے سے لے کر اب تک کے لیے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے، اور رمضان کا مہینہ پچھلے رمضان سے لے کر اب تک کے گناہوں کے لیے کفارے کا مہینہ ہے۔ مجتنبت الکبائر، جب تک آدمی بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، یعنی صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، اور بعض ایسے گناہ جن کا آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں گزرتا، وہ اس طرح کے اعمال سے خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو گناہوں کو معاف کرنے والی چیزوں میں سے، گناہوں کے لیے کفارہ بننے والی چیزوں میں سے، اعمال میں سے، اوقات میں سے ایک بڑی چیز، ایک بڑا عمل، ایک بڑا وقت رمضان کا مہینہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، رمضان کا آغاز ہو جاتا ہے، صفدت الشیاطین ومردۃ الجن، شیطان اور سرکش جن ان کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، اور رمضان کے اختتام تک وہ دروازے بند رہتے ہیں، کوئی دروازہ بھی ان میں سے کھولا نہیں جاتا، وفتحت ابواب الجنت، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اور سارے دروازے پورا مہینہ کھلے رہتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے جلدی کر، یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے پیچھے بھاگنے والے رک جا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، وَذَلِكَ
کل لیلۃ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پر غور کریں، اس سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جنت میں داخلے کا مہینہ ہے، خیر میں نیکی میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، شر کو برائی کو چھوڑنے کا مہینہ ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا جو مقصد بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور تمہارے اندر گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ تو یہ فرمایا کہ پورا مہینہ یہ اعلان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورا مہینہ بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ یہ روزانہ ہر روز یہ بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا، جو پچھلے گناہ ہیں ان کی معافی کا مہینہ ہے، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لائے، رمضان کا مہینہ اس کا آغاز تھا، تو آپ نے آمین 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 کہا 3 بار۔ تو آپ سے پوچھا گیا آپ نے کس بات پر آمین کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام وہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، اور 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بد دعا کی ہے، جس پر میں نے آمین کہا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ پر درود و سلام نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس کے لیے بد نصیبی ہے، بدبختی ہے، محرومی ہے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ اور ایک وہ آدمی جس کی زندگی میں اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، محتاجی کی عمر کو پہنچے، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، میں کہی وہ بھی آدمی بڑا ہی بد نصیب ہے۔ راغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و خوار ہو کہ کتنا اس کو سنہری موقع ملا جنت حاصل کرنے کا، اور اس نے وہ ضائع کر دیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے، روزوں کا مہینہ آئے، قرآن کا مہینہ آئے، اور وہ اس مہینے میں عبادت کر کے، قیام کر کے، قرآن پڑھ کے، روزے رکھ کر اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، جنت میں داخل نہ ہو سکے، جہنم سے آزاد نہ ہو سکے، میں راغم انفہ، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو، وہ بھی ذلیل و خوار ہوا، وہ بھی بڑا بد نصیب نکلا جس نے رمضان کی قدر نہ کی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن یہ گناہوں کی معافی، گناہوں کا کفارہ یہ اپنے آپ نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔
کچھ عمل کرنا پڑے گا، کچھ اہتمام کرنا پڑے گا، کچھ وقت دینا پڑے گا، کچھ محنت کرنی پڑے گی، پھر جا کر یہ گناہوں کا کفارہ بنے۔ تو کون سے اعمال ہیں جو ہمیں اس رمضان کے اندر، اس مہینے کے اندر کرنے چاہیے تاکہ ہمیں جہنم سے آزادی حاصل ہو، جنت کے داخلے کے مستحق بنے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ تو سب سے اہم اور بڑا کام وہ تو روزہ ہے، اس مہینے کے اندر جو رکھا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اجر کی نیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، اور گناہوں کی معافی کیسے ہوگی؟ اس رمضان میں روزے رکھ کر۔ اور روزے بھی کیسے رکھنے ہیں؟ شوق کے ساتھ، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اخلاص کے ساتھ، نیت کو خالص کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور ان روزوں کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، اس کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے، اور پورا اس کے تقاضے ان کو پورا کرتے ہوئے جب روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اور دوسرا عمل، بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے، رمضان المبارک میں تراویح پڑھتا ہے، رات کو اٹھ کر نوافل ادا کرتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید سنتا ہے، فرمایا ایمانا واحتسابا، اور اس کا یہ عمل ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، گناہوں کو دھونے کا مہینہ ہے، لیکن یہ اپنے آپ نہیں دھلیں گے، اپنے آپ نہیں معاف ہوں گے، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ تو اعمال میں سے ایک عمل روزہ باقاعدگی کے ساتھ، اور دوسرا عمل قیام، تراویح، قرآن مجید کو نوافل کے اندر پڑھنا اور سننا، یہ دوسرا عمل ہے۔ اور تیسرا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے، جیسے پانی
آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ صدقہ یہ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، سارا سال ہو سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا پہلے سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ انشاءاللہ بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کانا اجود الناس، لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، عام حالات میں بھی، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو پہلے سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے، اور آپ کی سخاوت اس طرح ہوتی جیسے کہ تیز ہوا چل رہی ہے، وہ ہر جگہ پہنچتی ہے، کونے کونے میں پہنچتی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا اظہار ہوتا، اور آپ رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے، قرآن مجید ان کو سناتے، وہ آپ کو سناتے۔ اس قرآن کے تعلق کی وجہ سے آپ کے اندر نیکی اور صدقہ اور سخاوت، اس کے جذبات پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، گناہوں کو دھونے کا مہینہ ہے، لیکن یہ عمل اپنے آپ نہیں ہوگا، اس کے لیے رمضان کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ جس طرح بارش ہو تو وہ زمین کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اگر زمین پتھریلی ہو، بنجر ہو، تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر بارش کے اندر رکھا ہوا برتن وہ الٹا پڑا ہو تو اس کو بارش کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو وہ زرخیز بنانا ہوگا، ان کو زندہ کرنا ہوگا، ان کو متوجہ کرنا ہوگا، ان کو نیکی کی طرف موڑنا ہوگا۔ جب ہم اس طرف توجہ دیں گے تو پھر تھوڑی سی بارش بھی وہ انشاءاللہ فائدہ دے گا، تھوڑا سا عمل بھی انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ تو ہمیں اس رمضان کو، اس مبارک مہینے کو رائگاں نہیں جانے دینا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے آیا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہے، یہ ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقۃ۔ تینوں عمل کٹھے بیان کر دیے۔ فرمایا کہ آدمی اپنے گھر میں رہ کر، اپنے کاروبار میں مصروف ہو کر، اپنے دنیا میں کے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے بہت سی غلطیاں، خطائیں یہ کرتا ہے، بہت سی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، لیکن فرمایا اس کے ازالے کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کی نماز، اس کا روزہ اور اس کا صدقہ یہ ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ تو تکفرها الصلاۃ، ان کمیوں کوتاہیوں کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں نماز۔ اور نماز کے اندر فرضی نماز بھی ہے، نفلی نماز بھی ہے،
اور رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر تراویح کی نماز ہے تو یہ گناہوں کا کفارہ۔ والصیام، اور روزے کے اندر سب سے پہلے رمضان المبارک کا روزہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی نفلی روزے ہیں جو سال کے مختلف اوقات میں رکھے جاتے ہیں، تو یہ سارے روزے یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ والصدقۃ، اور تیسرا عمل آپ نے بتایا کہ صدقہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، تو یہ تینوں عمل اکٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی یہ اعمال کرتا ہے، نوافل کا، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، روزے کو اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے پورا کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو یہ اعمال اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال موجود تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں، اور ان کو کوئی علم نہیں تھا، اور اسی طرح ہمیں بھی کوئی علم نہیں ہے کہ اگلا رمضان کس کو نصیب ہوگا کس کو نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا بہترین انداز یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں، اچھے کام کیے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے، تراویح ادا کی جائے، روزے کا اہتمام اور پابندی کی جائے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا جائے۔ یہ اس کی قدر ہے، یہ اس کا شکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی نیکی اس وقت تک آدمی کے لیے وہ آسان نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو، اور کسی بھی گناہ سے بچنا، برائی کو چھوڑنا آسان نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ انسان کا نفس وہ برائی کی طرف مائل ہے، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، برائی کی طرف بلانے والا ہے، سستی اور کوتاہی اور آرام کی طرف، آرام پسندی کی طرف مائل ہونے والا ہے، اور وہ کسی کام کو کرنے کو، ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈا پانی اس کو وضو سے روکتا ہے، صبح فجر پر اٹھنے سے روکتی ہے ٹھنڈک، گرمیوں میں گرمی جو ہے اس کو بہت سی چیزوں سے روکتی ہے، آرام پسند ہے، تو انسان خود بخود نہ نیکی کرنے کا وہ ہمت اور طاقت اس کے اندر ہے، اور نہ برائی سے بچنے کی ہمت اور طاقت ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے اور ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی قسم کی سستی اور کوتاہی اس کا شکار ہونے سے بچائے۔ اور اس کے لیے یہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہ گناہ سے، برائی سے بچنے کی طاقت ہمت ہے، اور نہ کوئی نیکی، کوئی اچھا کام کرنے کی طاقت ہمت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے۔ اس ذکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا خزانہ قرار دیا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے آدمی جنت میں جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس نے توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا،
اپنے سارے معاملے کو، سارے معاملات کو کہ یا اللہ جو بھی نیکی کروں گا تیری توفیق سے کروں گا، جو بھی برائی سے بچوں گا تیری توفیق سے بچوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا اپنے ہر معاملے کو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی لاج رکھتے ہیں کہ اس نے اپنے معاملے کو میرے سپرد کر دیا، اب پھر اس کی مدد کرنا مجھ پر لازم ہو گیا، میں اس کو نیکی کرنا آسان کروں گا اور برائی کرنا اس کے لیے مشکل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے راستے کھولتے ہیں، اس کا ذہن، دل و دماغ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہ سے، برائی سے بچنے کی، توبہ کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔